السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اترنے والے من و سلویٰ کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بڑا مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یوم عاشور کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی قوم کو غرق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا۔ اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس ہوا جو بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول تھی۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے خود ساختہ معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجئے ورنہ ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمہ سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے جاری کر دیے تو بنی اسرائیل پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ اب ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل فرما دیے۔ من ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی مانند گاڑھی چٹنی جیسا تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ درختوں پر شبنم کی طرح پڑا ہوتا تھا، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اسے اٹھا لیتا۔ سلوہ بیٹر کے مشابہ سرخی میل پرندے تھے جو درختوں پر آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل روزانہ ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ کر بھون کر کھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو کھانے اور پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ملنے لگی اور وہ اس حوالے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید یہ مطالبہ کر دیا کہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور سایہ دار درخت بھی موجود نہیں ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیے رہتے۔ جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سائے کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم روزانہ ایک ہی کھانا یعنی من اور سلوہ نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کی دعا کیجئے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ککڑی، گندم اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اچھی چیز کے بدلے گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو؟ ایسی بات ہے تو کسی شہر کی طرف چلے جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالقہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے قبضے میں تھا، اب وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے، تم انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں آباد ہو جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی، لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان طیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتی تو وہ اسی میدان کے اندر ہی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف اور احکام شریعت دینے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔